آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل العلماء فی الارض كمثل النجوم في السماء يهتدى به من ظلمات البر والبحر ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کلہم من رسول اللہ ملتمس ورفع من البحر او رشف من الدیام۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ وصال محمد است۔ حاضرین محترم، صلاۃ کے بعد آج خوش قسمتی ہے لیہ شاہ کی عظیم درسگاہ دارالعلوم جامعہ نعمانی رضویہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اہل سنت کے مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اس مدرسہ کے سرپرست ناظم اعلیٰ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شبیر الحسن صاحب بارہویں زیدہ شرف اور قاری القرآن حضرت علامہ قاری محمد ممتاز بارہویں صاحب، جتنے بھی اس مدرسہ کے معاونین اور محبت کرنے والے ہیں، ہر ایک کو اللہ رب العزت بے شمار و برکتیں عطا فرمائے۔ مختصر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جامعہ نعمانی رضویہ شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں حضور سلسلہ نقشبند کی عظیم خانقاہ حضرت خواجہ غلام حسن سیواد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے موجودہ سجادہ نشین بھی اس مدرسہ میں زانو تلفظ فرمایا، اور مفتی کبیر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد رفیق الحسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس طرح کی کافی مثالیں ہیں۔ یعنی کہ چند ایک اضلاع میں سے خاص کر لیہ شہر کے اندر یہ مدارس کی پہلی فیض پہنچنے والی درسگاہ اور حضور فقیہ اعظم حضرت علامہ صوفی باصفا صوفی محمد حامد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت اور طریقت کے اعتبار سے مکمل نمونہ تھے۔ بعض علماء ہوتے ہیں صرف تدریس کی مسند پر رہتے ہیں اور طریقت کی طرف دھیان نہیں رکھتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں صوفیاء جو صرف طریقت کی طرف رخ کرتے ہیں، شریعت کو کالے حرفوں سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن استاد
صوفی حامد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت تھے جو شریعت پر بھی عمل کرنے والے تھے اور طریقت پر بھی چلنے والے تھے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا ان مثل العلماء فی الارض، زمین میں علماء کی مثال دیکھنا چاہتے ہو کمثل نجوم فی السماء، فرمایا جیسا کہ آسمان کے ستارے نظر آ رہے ہیں، یعنی آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر بندہ دنیا کے راستوں کو متعین کرتا ہے۔ یہدا بہی من ظلمات البر والبحر، خشکی کا راستہ ہو یا دریائی راستہ ہو، لیکن آسمان رات کا سفر ہو، آسمان کے ستارے جگمگا رہے تو بندہ اپنے سفر کی سمت کو سیدھا رکھتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ علماء کرام دنیا میں ایسے ہیں جیسا کہ آسمان پہ ستارے چمکنے والے ہیں۔ اندھیری راتوں میں لوگ اگر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں تو رات کو ستاروں کو دیکھ کے پہنچتے ہیں، اگر آخرت کے منازل کو طے کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا پھر دنیا کے اندر علماء کی مثال ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ منار و سبل اہل الجنت، فرمایا جنتی لوگوں کے راستوں کے اندر جو چراغ ہے وہ فرمایا علماء دین ہے۔ اور آج اگر کوئی بندہ اپنا کاروبار کر کے یہ کہے کہ میرا والد بھی یہی کام کرتا تھا، میں بھی وہی کام کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ اپنی دکانداری کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا والد دکاندار ہو، اس کا والد دنیا سے چلا جائے پھر اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے، اگر کوئی اور کسی قسم کا کاریگر ہو وہ دنیا سے چلا جائے اس کا بیٹا بھی اس جگہ پہ وہی کاریگری کرے، لیکن علم دین اور درس گاہیں ایسی ہیں بندہ بوانگے دوہل کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف میرا باپ نہیں بیٹھا، میرا دادا نہیں بیٹھا، 14 صدیاں پہلے امام الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اسی مسند سرازر میں تشریف فرما تھے۔